بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کپواڑہ میں مزید 5 بے گناہ نوجوانوں کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے مچل میں محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائی کی آڑ میں شہید کیا۔ ادھر ایک بھارتی فوجی نے ضلع پلوامہ کے علاقے پامپور میں واقع فوجی کیمپ میں اپنی سروس رائفل سے گولی مار کر خودکشی کر لی، جس سے جنوری سال 2007 سے مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 582 ہو گئی ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں، تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ بھارت نے ان کے مادر وطن پر غیر قانونی طور پر اور ان کی خواہشات کے برعکس قبضہ کر رکھا ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو مقبوضہ علاقے پر بھارتی فوج کی جارحیت اور 5 اگست 2019 کو مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کی مذمت کے لیے مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں احتجاجی مارچ، ریلیاں اور سیمینارز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ہڑتال اور یوم سیاہ کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے 27 اکتوبر 1947 کو تقسیم برصغیر کے فارمولے کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں کشمیر پر حملہ کر کے کشمیری عوام کی خواہشات کے برعکس اس پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ اور سینئر رہنماؤں شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے جاری اپنے پیغامات میں کشمیریوں سے کہا ہے کہ وہ حریت کانفرنس کی اپیل پر ہڑتال اور یوم سیاہ منا کر دنیا کو ایک واضح پیغام دیں کہ وہ بھارتی تصرف سے آزادی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے دیگر رہنماؤں پروفیسر عبدالغنی بٹ، محمد یوسف نقاش، جاوید احمد میر، مولانا نثار احمد اور محمد اقبال میر نے سری نگر میں اپنے بیانات میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں مزید پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں لوگوں سے ہڑتال کو کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے، جو ان کی میڈیا ایڈوائزر بھی ہے، ایک میڈیا انٹرویو میں کہا ہے کہ مودی حکومت PDP پر پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن سے نکلنے کے لیے شدید دباؤ ڈال رہی ہے، جو 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ مودی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد علاقائی سیاسی جماعتوں نے پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن تشکیل دیا تھا۔ ادھر محبوبہ مفتی کو 3 سال کی مدت کے لیے پارٹی کی دوبارہ صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔